جی یہیں سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ گیا یہی پورا پروسیس بیٹا, پوری توجہ سے سنو, کتاب سے پڑھو, اسی پورے پروسیس کو الٹا کر دو. کیسے؟ قیمت نہیں بدلی لیکن طلب میں کمی آ گئی, تو اس کو کہیں گے طلب کا گرنا. قیمت کم ہو گئی تو کم قیمت پہ قانون کے مطابق طلب کو بڑھنا چاہیے تھا, مگر طلب نہیں بڑھی. نو چینج ان ڈیمانڈ ریفرز ٹو ڈیکریز ان ڈیمانڈ ود انکریزڈ پرائز. نو چینج ان ڈیمانڈ ریفر ٹو ڈیکریز ان ڈیمانڈ ود ڈیکریز آف پرائز. کلیئر ہوئی بات؟ ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہ آئے تو اس کا مطلب ہے طلب گر گئی ہے جب کہ قیمت کم ہوئی تھی. کم قیمت پہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا مگر نہیں بڑھی. اس کی وضاحت آپ کی کتاب پہ یہ دیکھو. یہ کیونکہ ٹیبل دوبارہ وہی ہوں گے جو پہلے بنے ہوئے تھے, اس لیے میں نے یہ نئے والے ٹیبل سے آپ کو سمجھایا ہے. آپ انہی ٹیبلز کو یوز کریں گے. اوپر سے نیچے آئیں گے تو بڑھنا ہے, نیچے سے اوپر کو جائیں گے تو گرنا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے پاس آ گیا. طلب میں تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں؟ ایک تو قیمت کی وجہ سے, اس کو پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہتے ہیں. اس کا ایک ہی گوشوارہ اور ایک ہی ڈائیگرام بنے گا. اور دوسری تبدیلی جو ہے وہ قیمت کے علاوہ, اس کو ایک سٹیٹمنٹ ہم لکھ لیتے ہیں, یہ بلکہ لکھی ہوئی ہے آپ دیکھو. جب کسی شے کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل, کون سے؟ وہ جو مفروضات تھے. یہ کون سے عوامل تھے؟ جو مفروضات تھے, ان کی وجہ سے طلب بدلے, تو اس کو طلب کا بڑھنا, چڑھنا یا گرنا, جو بھی صورت آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. اس کو آپ گرنا اور گھٹنا بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تعریف ہو گئی کہ قیمت میں طلب میں تبدیلی قیمت کی وجہ سے نہ آئے بلکہ اس کے مفروضات میں کسی ایک فیکٹر میں ہونے والی تبدیلی طلب کو تبدیل کر دے, تو اس سے خط طلب منتقل ہو جائے گا. منتقل ہو جائے گا یعنی اپنی جگہ سے یا رائٹ پہ چلا جائے گا یا اپنی جگہ سے لیفٹ پہ آ جائے گا. یہ دیکھو جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ شفٹ ہو رہی, لیفٹ پہ آ جائے گا, یا رائٹ پہ جاتا ہے یا لیفٹ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں, یہ ایک دفعہ اس نے ساری کی ساری سم اپ کر دی ہیں. کویسچنز کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, آپ کے کویسچن اتنے بننے چاہیے. پیچھے آپ کی بک میں 30-31 سوال ہیں موجود, لیکن میرے پاس چیپٹر میں تقریباً 50 کے پاس کویسچن بن رہے ہیں. سو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سے کویسچن پیچھے ایکسرسائز میں ہیں اور کون سے مسنگ ہیں, وہ آپ نے مکمل کر لینے ہیں. تو یہ جتنا بھی پڑھا آپ نے تبدیلیاں, تو ان کی وجوہات, پہلا پوائنٹ تو تھا ہی قیمت کا. قیمت کے علاوہ وہ سارے مفروضات جو پیچھے پڑے ہیں ان سب میں تبدیلی خط طلب کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ تمام مفروضات تھے جو آپ نے کہاں پڑھے, یہی ہے نا. کلیئر ہوگی بات کہ یہ مفروضات بدل جائیں تو بھی خط طلب بدل جاتا ہے, اور خود قیمت بھی بدل جائے تو طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے. سوال بنے گا طلب میں تغیرات کے اسباب بتائیں یا طلب میں تبدیلی کیوں رونما ہوتی ہے وضاحت کریں. تو یہ آپ کے وہی سارے پوائنٹس آگے سارے. ٹھیک ہے, چلیں آج اتنے ہی کرتے ہیں. آپ اس کو بار بار پڑھیں گی, سمجھیں گی اور پھر مجھے بتا دیں گی. میں آپ کو ایک دفعہ پھر کلیئر کرنے لگی ہوں. ٹیبل میں نے چینج کر دیا, آپ کا ڈائیگرام وہی رہے گا. ٹیبل کو اس شکل میں بنائیں, آسانی سے سمجھ آ جائے گی. قیمت نہیں بدلی لیکن طلب بدل گئی ہے. قیمت نہیں بدلی لیکن طلب بدل گئی ہے. نیچے کو آئیں گے تو طلب پھیل رہی ہے, نیچے سے اوپر کو جائیں گے تو طلب پھیل نہیں رہی, بڑھ رہی ہے, اور نیچے سے اوپر جائیں گے تو طلب کم ہو رہی ہے, گھٹ رہی ہے, گر رہی ہے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ, قیمت
بدل رہی ہے لیکن اس کا اثر طلب پر نہیں پڑ رہا. قیمت بدل رہی ہے لیکن اس کا اثر طلب پر نہیں پڑ رہا. نیچے کی طرف آئیں گے تو طلب زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو طلب میں کمی آ رہی ہے. اضافہ کی صورت میں خط طلب رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف منتقل ہوتا ہے. رائٹ، آپ اپنا ہاتھ کر کے دیکھیں، رائٹ ایکس ایکسس کی طرف. اور کمی کی صورت میں خط طلب لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہوگا، لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ یہ ٹیبل یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے بنا لینا. کیسے بنے گا میں پھر بنا دیتی ہوں آپ کو. اسی کو اٹھائیں. 40 پہلی قیمت، دوسری قیمت بدل رہی ہے لیکن طلب میں تبدیلی نہیں ہو رہی. یہ پہلا پوائنٹ، صرف اتنا چاہیے آپ کو، نیچے والا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اس کی جگہ نہیں، میرے یہاں بنا لیں چھوٹا سا پی اور ڈی. قیمت 5 اور پہلی طلب ہے 40. سردیوں میں چائے کی طلب، قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن طلب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. گرمیوں میں لوگ چائے کم پیتے. قیمت نہ بدلے لیکن طلب کم ہو جائے، قیمت بدل جائے لیکن طلب میں تبدیلی نہ آئے، دونوں صورتوں کو طلب کا گھٹنا کہیں گے. تو یہ آپ کے پاس 2 پوائنٹ، 2 کے آگے پھر 2 اور ایک پیچھے پھیلنا اور سکڑنا. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آج کا ہوا کہ خط طلب میں تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں.